اچھا، عقائد کو بگاڑنے والی سورسز بہت ہیں آج ہمارے معاشرے میں. جب عقائد کو بگاڑنے والی اتنی سورسز موجود ہیں، اس میں سے بعض کو لوگ بڑی جلدی ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ برائی میں بڑی کشش ہوتی ہے. تو آج کے دور میں لوگ اس ضرورت کو کیوں محسوس نہیں کرتے کہ عقائد کی درستگی کے لیے بھی سورسز کا ہونا بہت ضروری ہے؟ اور ایسی سورسز، قطع کلامی کی معافی کے ساتھ میں بات مکمل کرنا چاہوں گا کہ ایسی سورسز جو ہیں وہ آرگنائزڈ طریقے سے ہمارے سامنے موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ جی اس وقت ہیں نہیں، لیکن ہونی چاہیے. میری تو اپنی حد تک بڑی کوشش ہے. میں مشائخ سے بھی بڑا دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اس پہ غور فرمائیں. ہماری عظمت رفتہ بحال ہونی چاہیے. ہمیں منظم طریقے سے بیٹھ کے سر جوڑ کے سوچنا چاہیے کہ ہم اگر سلسلہ تصوف کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چل رہے ہیں نا ان کے روحانی اثرات سے چل رہے ہیں. ہماری کاوش وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں پائیداری بھی ہو، اس کے اثرات بھی سب لوگوں پہ پڑیں، اس کے لیے ہمیں منظم بھی ہونا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہاں کہاں ہمارے یہاں کمزوری ہے، اس کو درست کرنا پڑے گا. اور صرف اپنے آستانے تک ہی نہیں ہے، نیچے والے جتنے ان کے برانچز ہیں ان سب پہ نگاہ رکھنی پڑے گی. ان کو بتانا پڑے گا، انہیں پتہ ہو. جیسے کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ جی وہ بڑا افسر آئے گا تو یہ پوچھے گا، تو اس طرح کا ایک نظام جیسے روحانی ہے اس طرح کا ہونا چاہیے. تو پھر آستان ہیں، خانقاہ ہیں، یہ سب درست ہو جائیں گے. پھر پروڈکشن ہوگی کہ وہ اس میں صوفی پیدا ہوں گے، وہ آگے پہنچانے والے پیدا ہوں گے. اب حضور خواجہ غریب نواز کو دیکھیں کہ انہوں نے 90 لاکھ کو مسلمان کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. اس طرح کی شخصیات جب پیدا ہوں گی تو پھر تو ہر طرف اللہ کے تذکرے ہوں گے. یقیناً. اچھا یہ فرمائیے کہ آج ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ جو ہندوستان اور پاکستان بر صغیر، یہاں صوفیہ کرام کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں. جی اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ اس دھرتی پر، اس زمین پر، سرزمین پر اللہ تعالیٰ بر صغیر میں خاص اثر رہا، خاص بر صغیر میں تو جو اسلام پہنچا ہے حضور خواجہ غریب نواز کا جی ہاں تصرف ہے. جی ہاں. اسی لیے پھر وہ اچھا ایک بات اس میں مسرور صاحب یہ ہے کہ یہ صوفی صرف ایسے سادہ سادہ نہیں ہوتے، ان کے ذہن بڑے شارپ ہوتے ہیں، وہ نباز ہوتے ہیں، نبض پہ ضرور ہاتھ رکھتے ہیں، معاشرے کی نبض پہ. حضور خواجہ غریب نواز نے جب تبلیغ کا آغاز فرمایا تو انہوں نے نبض پہ ہاتھ رکھا کہ یہ ہندو معاشرے میں اسلام کو، تصوف کو کیسے پھیلایا جا سکتا ہے. تو حضور خواجہ غریب نواز نے یہاں یہ کام کیا ہے کہ یہ اسی لیے زیادہ تر بر صغیر میں جو رنگ ہے وہ سلسلہ علیہ چشتیہ کا ہے. اچھا دنیا میں آج آپ کیونکہ پاکستان سے باہر بھی گئے، آپ نے فرمایا کہ امریکہ میں بھی جو غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی ان تعلیمات کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ان پر نہ صرف حیرت کا اظہار کیا بلکہ ان کو ایکسیپٹ کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج دنیا میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ صوفیہ کرام کی تعلیمات کے ذریعے ہم اسلام کے پیغام کو پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ بھی دوسرے خطوں جی میں بالکل پہنچا سکتے ہیں؟ مسائل ہیں، کچھ زبان کے مسائل ہو جاتے ہیں، کچھ تعلیم کے مسائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو لوگ وہاں سے جاتے ہیں وہ صرف ظاہری تعلیم، جو مکتب کی نصاب کی جو تعلیم ہے وہ صرف وہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اگر ان کو صوفیہ کرام کے آستانوں پہ اگر تصوف پڑھانے کا نظام رائج ہو جائے اور وہاں سے صوفی بن کے جائیں اور عصری تعلیم سے بھی وہ آگاہ ہوں، تو وہاں کے معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے اگر وہ تبلیغ کریں تو میں 100% مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور تصوف کا دور دورہ ہوگا اور وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور مسلمان ہوں گے. اچھا آج جو تصوف کا ہمارے پاس میٹیریل موجود ہے، آج بھی لوگ تصوف پر پی ایچ ڈی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ پاکستان میں موجود ہیں. آج بھی ہمارے پاس ہمارے محترم صوفیہ کرام کی تصانیف موجود ہیں، ان کا دیا ہوا علم موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی کام ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے کام سے کوئی ایک جو ہے وہ لائن نکالنے کے بعد اس پر کیا مزید بہتری کے ساتھ کام ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، میں نے جس طرح عرض کیا ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے. مثلا میں مراکش گیا ہوں تو وہاں بڑے بڑے صوفیاء کو میں نے دیکھا ہے. اب اصل چیز جو تصوف میں ہے وہ ہے ادب. ادب ہے، بلا شبہ ہے. میں شاید یہ گلہ ہو جائے گا، میں گلہ کے حوالے سے نہیں، صرف آپ کے سوال کے جواب کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں. ہم ایک تصوف کانفرنس میں تھے، وہاں میں نے ایک آئے ہوئے ظاہر مندوب تھے تو وہ ایک طرح سے صوفی
ہی شمار ہوتے تھے. تو جس بزرگ کے حوالے سے کانفرنس سے ان کے بارے میں جو فائل دی گئی تھی اس کے اوپر انہوں نے جوتا رکھا ہوا تھا. اگر ہمارے ادب کا یہ معیار ہوگا تو ہم میرے خیال صوفی تو نہیں بن سکتے نا. تو بہت سی چیزوں کا اس طرح کا خیال رکھنا پڑے گا. تو باہر تو صورتحال اس طرح کی ہے, ابھی ان کو اس چیز سے آگاہی نہیں ہے. تو صرف علم پڑھنے سے بھی بات نہیں بنتی, کیونکہ وہ لوگ سب ظاہر پڑھے ہوئے تھے. لیکن یہ ہے انسٹیٹیوٹ, جس طرح میں نے عرض کیا ہے نا کہ آپ کو اس تربیت دے, اس ماحول ایک میسر آنا چاہیے. وہ جو صوفیہ کا ماحول تھا, وہ ماحول, نشست و برخاست, اٹھنا بیٹھنا, یہ آداب جو ہے نا, وہ جب تک ماحول میں ہم نہیں ڈھلیں گے تو وہ تعلیمات ہم پہ وارد نہیں ہوں گی. پڑھ تو لیں گے, اس کے اثرات ہم پہ مرتب. اچھا